پہلی چیز جو میں نے عرض کی ہمیں جس میں دیکھنا ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ اپنے اعتقاد کا جائزہ لینا ہے، اور اس کی ایک علامت ہے، میں آپ کو اس کا ایک تھرمامیٹر بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں کائنات کے تمام امور کے ہونے کا جو عقیدہ ہے، اس کا امتحان اس وقت آتا ہے جب انسان کے اوپر کوئی خوشی یا کوئی غمی آتی۔ اگر انسان پر کوئی غم آئے اور کوئی تکلیف آئے اور پریشانی آئے اور اول واہلے میں سب سے پہلے اس کی نگاہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر جائے تو اس کا ایمان پختہ نہیں۔ اگر اس کو یہ خیال آئے کہ مجھے اس پریشانی سے، مجھے اس مشکل سے میرا پیسہ نکال سکتا ہے، میرے تعلقات نکال سکتے ہیں، میرا فلانا دوست جو بڑے عہدے کے اوپر ہے وہ نکال سکتا ہے، مجھے حکمران نکال سکتے ہیں، یا حکمرانوں کا یہ خیال ہو کہ ہمیں اس مشکلات سے امریکہ نکال سکتا ہے، یا IMF نکال سکتا ہے، یا فلانا ملک نکال سکتا ہے، تو یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ اس بندے کی توحید کامل نہیں ہے، یہ زبانی کلامی موحد ہے۔ توحید والے کو موحد کہتے ہیں، جو توحید کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اس کو موحد کہتے ہیں۔ یہ زبانی کلامی موحد ہے، اور جیسے ہی اس کے اوپر آزمائش آئی تو اس نے ثابت کر دیا کہ اس کے دل کا یقین کسی اور پر ہے، اس کی زبان کے الفاظ کچھ اور ہیں۔ اس زبان اور دل کے اختلاف یہ مومن کے اندر نہیں، مومن کی صفت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اگر کوئی خوشی آئے، کوئی غیر معمولی چیز اس کو ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عطا ہو، تو وہ اس کا سبب کس کو سمجھتا ہے؟ بعض اوقات دیکھیں اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں جو دیتے ہیں عام طور پر تو اسباب کے ذریعے سے دیتے ہیں، ایک سبب درمیان میں، ایک آڑ اور ایک واسطہ ہوتا ہے درمیان میں۔ اگر یہ بندہ اس واسطے کا شکر گزار ہو، اور ایک تو اس واسطے کی قدر کرنا ہے، وہ تو شکر پر جو ہم نے گفتگو کی تھی بتایا تھا کہ ان واسطوں کی قدر کرنی چاہیے دل سے، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ حقیقی مسبب کس کو سمجھتا ہے، اللہ کو یا واسطے کو؟ اگر انسان واسطے کو جب سبب سمجھنے لگ جاتا ہے تو انسان کے اخلاق کے اندر یہ خوشامد کا پہلو آتا ہے۔ انسان خوشامد کیوں کرتا ہے؟ چاپلوسی کیوں کرتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس فرد سے مجھے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ فرد مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اگر اس کا یہ اعتقاد ٹھیک ہو جائے، اللہ پر آ جائے، وہ چاپلوسی نہیں کرے گا، صرف اس کا حق ادا کرے گا۔ کسی فرد کے حق کو ادا کرنے میں اور اس کی چاپلوسی کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے بڑا ہے، اس کی عمر کا کوئی لحاظ ہو سکتا ہے، اس کے علم کا کوئی لحاظ ہو سکتا ہے، اس کے تقوی کا کوئی لحاظ ہو سکتا ہے، یا اگر وہ آپ کا باس ہے تو اس کی اس انتظامی بڑے ہونے کے نتیجے میں آپ پر اس کی درست باتوں کو ماننا آ سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی درست باتوں کو ماننا، غلط باتوں کو ماننا پھر بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں بالکل غلط کنسیپٹ ہے جو ہمارے ہاں دیا جاتا ہے کہ کبھی کہتے ہیں باس از آلویز رائٹ۔ یہ کس نے کہا کہ باس از آلویز رائٹ؟ وہ انسان نہیں ہے کیا؟ پیغمبر ہے جو ہر وقت درست ہوگا؟ باس کی یا اپنے افسر کی صرف وہ بات ماننا انسان پر واجب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ٹوٹتا۔ ہمارے یہاں بعض اداروں میں باقاعدہ یہ تربیت دی جاتی ہے کہ بات آپ نے ماننی ہے چاہے شریعت کے احکامات اس کے نتیجے کے اندر پامال ہو جائے۔ سزا کے اندر کھڑا کر دیں گے سزا میں، اور کھڑے کھڑے نمازیں، فرض نمازیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ بندہ جو ویسے نمازی ہے لیکن یہ فرض نماز کے لیے نہیں جا سکتا کیونکہ اس کو سزا مل رہی ہے۔ ایسی سزائیں بالکل ناجائز ہیں شرعاً، کیونکہ نماز تو اللہ کا حکم ہے، نماز تو اس نے ہر حال میں پڑھنی ہے۔ تو یہ کیسا مسلمانوں کا نظام تربیت ہو سکتا ہے جس میں دیکھتے ہوئے آنکھوں کے سامنے سے ایک مسلمان کے نماز نکل رہی ہے اور کہہ رہے کیا ہے؟ آرڈر ہے جی، کھڑے رہو، سزا ہے تمہاری، تم 6 گھنٹے کھڑے رہو، 8 گھنٹے کھڑے رہو، 12 گھنٹے دھوپ میں کھڑے رہو۔